ایک ملک کا صدر اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہا تھا، ساتھ میں اس کی اہلیہ موجود تھی۔ یہ وہی صدر تھا جو دنیا کے طاقتور ترین شخص کو یہ کہتا تھا کہ آؤ اگر گرفتار کر سکتے ہو تو میں یہاں پر موجود ہوں، گرفتار کر کے دکھاؤ۔ یہ وہ تھا کہ جس نے اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے دعوے کیے اور یہ بات کہی کہ میری فوج مضبوط ہے، یہ بات کہی کہ فوج سے زیادہ میری عوام مضبوط ہے۔ وہ سڑکوں کے اوپر نکلیں گے، تمہارا مقابلہ کریں گے، تمہارا مقابلہ کسی روایتی فوج سے نہیں ہوگا، تم آؤ گے تو تمہیں معلوم پڑے گا۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ اسی کے کلا نما گھر کے اطراف میں بمباری ہوتی ہے، ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے دنیا کی طاقتور فوج ہونے کے دعوے دار فوج کا، اور اس کے گھر کے اوپر وہ پرواز کرتا ہے۔ وہاں سے چند کمانڈوز نیچے اترتے ہیں، اس صدر کو اس کی اہلیہ کے ساتھ گرفتار کیا جاتا ہے اس وقت جب وہ اپنے سیف روم کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے گرفتار کر کے کہیں اور منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک تصویر پوری دنیا کے اندر دکھائی جاتی ہے کہ اس طرح ہم کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو ایک دعویٰ اپنے ملک کے مضبوط ہونے کا تھا، وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ اور دوسرا وہ شخص جس نے یہ کہا کہ میں امن کا علمبردار ہوں، میں دنیا کے اندر سے جنگیں ختم کروانے آیا ہوں، اور میں نے مختلف ممالک کی جنگیں رکوانے کا جو مشن تھا وہ سر انجام دیا ہے، اسی نے پھر ایک اور مشن انجام دیا جس نے 3 دہائیوں پہلے کا لکھا ہوا سکرپٹ دوبارہ دہرایا۔ کیا یہ تیل پر قبضے کی جنگ ہے؟ کیا دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسی طریقے سے اپنے مخالف کو اٹھایا جا سکتا ہے، اسے دبایا جا سکتا ہے، جمہوریت کا کوئی علمبردار نہیں ہوتا؟ وینزویلا سے اٹھنے والا مارکا اب دنیا کو کس حد تک لپیٹ میں لے گا، اور اس مقدمے کا مستقبل کیا ہوگا؟ امریکہ کے تحفظات کس حد تک جینون تھے، اور اب دنیا بھر میں اٹھنے والی آوازیں کس حد تک جینون ہیں؟ اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور، ماہر دفاع ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر بہت شکریہ یاسر، آپ نے انوائٹ کیا۔ سر، میرے لیے آپ قابل احترام اور میرے لیے قابل ستائش بات بھی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے۔ سر، رات کے اندھیرے میں کارروائی ہوتی ہے اور نکولس مدورو کو ان کی اہلیہ سمیت گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعی قانون کی عملداری ہوئی ہے؟ کیا امریکہ نے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ناانصافی ہو رہی ہوگی، منشیات کا کارٹل اگر کہیں پہ کوئی ہے اور اس کی سرپرستی کوئی کرنے والا ہے تو ہماری پکڑ سے بچ نہیں پائے گا؟ کیا یہی ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیے، جتنی ماڈرن ہسٹری یا ونٹیج ہسٹری میں نے پڑھی تو میں سمجھتا تھا کہ جب ہم پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، گریک میتھڈالوجی، گریک ہسٹری یا کلچر کی باتیں کرتے ہیں، تو شاید وہ ہسٹری اور ہم بڑے ماڈرنائز ہو گئے، بڑے ویلیوز والی ہو گئی آج کی انسانیت۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 460 سال پہلے ایک جنرل پیدا ہوا گریک ایتھنز میں، اور ان کی پیدائش سے 400 سال پہلے وفات پا گیا 60 سال کی عمر میں تھورووس جو تھا وہ بنیادی طور پر ایک فیمس جنرل تھا، اور اس نے پہلی دفعہ ایک اسٹریٹجی اور ہسٹری اور ملٹری اور پاور کو ڈیفائن کیا تھا۔ اور آپ امیجن کریں، میں 450 ایئرز آلموسٹ بیفور کرائسٹ کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس نے بڑی تقریباً 2500 سال پہلے اس نے یہ بات کہی تھی۔ اس نے انگریزی میں کہا تھا، "The rich must do what they can and the poor must suffer what they should." ذرا امیجن کریں، میں سمجھا کہ نہیں یہ تو بہت پرانی آبسلیٹ بات ہے۔ آج اتنے 100 سال بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ انسان دہرا بھی رہی ہے اور وہیں کی کھڑی کھڑی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ رولز بیسڈ جو اور رول گورننس ہے، رولز بیسڈ جو الائنسز ہیں، وہ تو ختم ہو گئے۔ ایک دفعہ پھر امریکہ نے ہمیں یاد کرایا 2026 کے شروع میں کہ ہم جہاں بھی پہنچ جائیں، لیکن پھر وہ جو بچپن میں ہم سنتے آئے تھے کہ اس کی صحیح ایکسپلینیشن اگر بچے نہیں سمجھ پائے تو آج سمجھ سکتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ کس کو کہتے ہیں۔ تو سمپل لفظوں میں بہت انفارچونیٹ، یہ ظاہر ہے ایک ہسٹری ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ اپنی ڈکٹیٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہی حقیقت ہے جسے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے جو ابھی انٹروڈکشن میں کہا کہ وہ جنگیں بند کروانے لگے تھے، تو وہ تو کہیں گے کہ یہ تو میں نے کیا ہی پیس کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اپنی ورژن ہوتی ہے شاید وہ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، اور سو انفارچونیٹ جو آپ ابھی شاید اس کی تفصیل میں بات کریں گے کہ اتنی بڑی ملٹری ہونے کے باوجود اس طرح ایویکویٹ یا ایکسٹریکٹ کر لینا ایک پریزیڈنٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو رات کو وداؤٹ اینی سگنیفیکنٹ ریزسٹنس، مطلب جس سینس۔ اچھا، میں سر اس پہ بات کرنے سے پہلے کیا آپ ازرہ تفنن بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز دے دیا گیا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی، ممکن تھا؟
یہ اسی ملک کی اپوزیشن لیڈر ہے جس کو ان کی جگہ اس کو دے دیا گیا ماریا کو. تو اس نے باقاعدہ طور پہ نام بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کو غصہ یہ ہے کہ میرا نوبل پرائز اسی کی اپوزیشن لے گئی ہے, اور اسی کی وہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اپوزیشن سے بات کریں گے, کیونکہ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ لیڈر ان پاپولر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن پاپولر تھی. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ وہ پاپولر ہے, یہ وہ پاپولر ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاپولر نہیں تھا, میں اپوزیشن سے بات کروں گا, تو شاید ان دا لائٹر نوٹ ہی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نوبل پرائز کا ابھی تک دکھ ہے, وہ کہتے ہیں ماریا سے بھی بات نہیں کرنی ہے. تو یہ سو انفارچونیٹ ہے کہ پرائزز اور میڈلز اور باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جب جنگ آتی ہے تو آپ ساری کمپرومائزز کریں. اچھا صاحب, اگر وینزویلا کی دفاعی طاقت کو دیکھا جائے, ان کے پاس F-16 بھی موجود ہیں. اس دور کی یاد دلاتے ہیں کہ جب امریکہ ان کا اتحادی ہوا کرتا تھا, تو اگر طیارے ان کے پاس پرانے موجود ہیں لیکن قابل استعمال تو ہیں, اور اگلا سسٹم ان کا تھا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جدید ترین نظام ہے, اور ان ممالک کو پتہ ہے جو ہم سے پنگا لینا چاہتے ہیں کہ یہ نظام کیا ہے. 750 کے قریب ان کے پاس لانچنگ پیڈز موجود تھے. فعال کتنے ہوں گے یہ ایک الگ بات ہے. کیا آپ یہ ممکن سمجھتے ہیں کہ وہ جو پھر $50 ملین کا انعام رکھا گیا, جسے 25 سے بڑھا کے 50 ملین کیا گیا, تو اندرونی طور پہ فوج بھی بٹی ہوئی تھی, نظام ڈی ایکٹیویٹ تھا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں امریکہ بہت زیادہ طاقتور پلانڈ ہے, کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ CIA نے باقاعدہ طور پہ ایک ماڈل بنایا, پوری مشقیں کی, کس طریقے سے اندر داخل ہونا ہے, کس طریقے سے گرفتاری کرنی ہے, کس طریقے سے سیف روم میں جانے سے بچانا ہے. تو ان کی پلاننگ بہت زیادہ مضبوط تھی, اس لیے اس میں لوپ ہول نہیں تھے, تو یہ گرفتاری ہو گئی. نہیں, میں کوئی اس کو ہالی ووڈ کے فلم ٹائپ نہیں سمجھتا کہ جیسے وہ چاہتے تھے ویسے ڈیزائن ہوا. چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ایک ڈیفینس کی کیپیبلٹی اگر رکھتا ہو تو ریزسٹنس نظر آنی چاہیے تھی. اور آپ نے کہا 50 ملین کا, اس 50 ملین میں لکھا ہوا ہے, یہ نہیں تھا کہ گرفتار کروانے پہ 50 ملین, انہوں نے کہا تھا اینی انفارمیشن جو ان کے کام کی اس پہ 50 ملین مخبری پہ. تو آپ سوچیں کہ گرفتار کروانے والوں کو یا ہتھیار نہ اٹھانے والوں کو کیا کچھ دیا گیا ہوگا انسینٹو. تو آئی ایم شیور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آرم فورسز کی کنائمنس چاہے پارشل ہو, جو پالیسی میکر ڈیسیژن میکرز ہیں ان کی کنائمنس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے اتنا بڑا آپریشن. رات کو 2 بجے آپ آپریشن کرتے ہیں, آل دا وے پینیٹریٹ کرتے ہیں. اگر فلوریڈا سے بھی دیکھا جائے کہ ڈسٹینس ہے آلموسٹ 2000 کلومیٹر بنتا ہے, جو سدرن موسٹ ٹپ ہے امریکہ کی, وہاں سے بھی اگر ٹریول کریں تو 2000 کلومیٹر بنتا ہے. اور 2000 کلومیٹر کے کسی بھی فائٹر جہاز جتنے بھی آئے ہوں گے ان کو واپس جانے ان کو ریفیول بھی ملا ہوگا کہیں نہ کہیں کیوبا یا کسی جگہ پہ. تو سر وہ جو ہیلی کاپٹر تھا جو کہیں نہ کہیں موو ہوا ہے, تو اس کو پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ وہ تو ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی ہو سکتا ہے نا پاسبلی. جو انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر دنیا کا جیرالڈ, دنیا کا سب سے بڑا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے, وہ ان کی رینج میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ تو وہاں سے ایئر لفٹ ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, ہیلی کاپٹر جو ہے, ٹھیک ہے. لیکن جن فائٹرز نے بومبنگ کی ہے وہ پاسبلی مین لینڈ سے آئے ہوں گے, جس کو ریفیولنگ ملی ہوگی, جو واپس چلے گئے ہوں گے ریفیولنگ کروا کر, پاسبلی کیوبا کے قریب, یا کیوبا نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا. نمبر 1, تو وہ اس کیریئر سے نہیں ہو سکتے. کیریئر کے اوپر جنرلی جہازوں کی لمیٹیشن ہوتی ہے, آلدو اس ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر تقریباً 75 جہاز وہ کر سکتے ہیں پاسبل. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کیریئر کو یوز نہیں کیا ہوگا. یہ کیونکہ مین لینڈ سے جتنا ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر آپ نے بومبنگ زیادہ کرنی ہوتی ہے, اتنی ایئر کرافٹ کیریئر کی یوٹیلائزیشن کم ہو جاتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہیوی ٹنیج اگر کسی جہاز F-35 یا جو بھی جہاز ہے, اگر آپ نے فلی لوڈ کرنا ہے اس کو, تو پھر ایئر کرافٹ کیریئر سے اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں ٹیک آف کی لمیٹیشن. سر فلی لوڈڈ سے مراد کیا؟ 10-12 ٹن اگر وہ لے جانا چاہتا ہے ہر فائٹر جہاز کے اوپر, تو جتنا ہیویلی لوڈڈ ہوگا اتنا آپ کو گراؤنڈ رن میں یوز کرنا پڑتا ہے ایئر کرافٹ کیریئر. ایئر کرافٹ کیریئر کی ایک ٹیک آف کی لمیٹیشن ہوتی ہے ڈسٹینس وائز, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ہیوی لوڈ اٹھایا ہوا ہے تو آپ کو ڈسٹینس زیادہ چاہیے گا, جو ایئر کرافٹ کیریئر نہیں دے پاتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک یہ بھی توجہ ہے کہ 4 دن پہلے یہ پلان ہو چکا تھا اور اس کا گو ہیڈ دے دیا گیا تھا, لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے 4 دن پہلے نہیں ہوا. تو موسم کی خرابی اس طرح کے آپریشن میں کتنا آڑے آتی ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے آپ نے صرف پینیٹریٹ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے ہیلی کاپٹر, اس میں دیکھیں ملٹی ڈائمینشنل قسم کے جہاز استعمال ہوئے ہوں گے, جیمرز استعمال ہوئے ہیں, ایئر بورن ریفیولر جیسے میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے استعمال کیے ہیں, ارلی وارننگ استعمال کیے ہوں گے, فائٹر جہاز استعمال کیے گئے ہوں گے, ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے ہوں گے. تو یہ جتنی جو کمپوزیشن جتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی جاتی ہے, اور جتنے آلٹیٹیوڈ بھی ویری کرتا ہے, یعنی آپ نے زمین پر لینڈ بھی کرنا ہے, آپ نے ویزیبلٹی بھی دیکھنی ہے کہ آیا ویزیبلٹی ہے کہ میں اس بلڈنگ پر پریزیڈنسی کے اوپر جہاز لینڈ کر سکے. ویزیبلٹی, تھنڈر اسٹارم, رین اور وٹ ایور, لائٹننگ وغیرہ, کوئی جو ان روٹ اگر ہوگی تو وہ ایک چیز بھی ہیمپر ہو جائے تو obviously سارا مشن فلاپ ہو سکتا ہے یا سیکرٹ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے. جیسے تو ایسے مشن کے اندر ویدر 100% فیوریبل ہونا مسٹ ہوتا ہے,
کیونکہ ویدر کی وجہ سے اگر آپ کا ہو جائے اور باقی پلاننگ 100% ہو تو ظاہر مشن اگر فیلئر ہوا تو آپ کے لیے امبیرسمنٹ بھی ہے اور آبویسلی فیلئر تو ہے ہی ہے. اچھا، اس طرح کے آپریشنس کے حوالے سے مخبری کس حد تک امپورٹنس رکھتی ہے؟ کیونکہ مدارو کے بارے میں آپ نے جس طرح پہلے بھی بیان کیا کہ مخبری کے حوالے سے صرف 50 ملین کی بات ہوئی تھی. مدارو مختلف جگہوں پہ موو کرتے رہے، ان کی کوئی ایک ڈیسٹینیشن نہیں لگتی تھی یا کوئی مستقل رہائش ان کی نہیں تھی، اور اس گھر کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ سیف روم تو تھا، تو اس کا مطلب ہے پہلے سے اس کا انتخاب تو کیا گیا ہوگا. تو ایسے معاملات میں مخبری اگر غلط ہو جاتی تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے جب اتنے بڑے لیول پر آپریشنز کیے جاتے ہیں اور وہ بھی امریکہ کرے تو وہ ایک مخبری پر ویسے بھی ریلائی نہیں کیا ہوگا. ڈیفینیٹلی میرا ماننا یہ ہے. اچھا، ویریفیکیشن ورسز ویریفیکیشن، کاؤنٹر ویریفیکیشن، ری ویریفیکیشن، یہ سب پروسیس گزرے ہوں گے. انہیں ایک اسپائی یا ایک ایجنٹ یا ایک کمپرومائز شخص پر، چاہے وہ ملٹری کا ہو، سول ہو، سیکورٹی گارڈ ہو، ان کے محل کا کوئی شخص ہو، ایک پہ ریلائی نہیں کیا ہوگا. انہوں نے انڈیویجولی ڈفرینٹ لوگوں کو وداؤٹ نوئنگ دیم کہ میں کس کس کو انہوں نے پلانٹ کیا ہوا ہے، پہلے تو وہ کیا ہوگا. نمبر 1 جو انٹرسٹنگ بات ہے جو کم لوگ جانتے ہیں، انہوں نے ریپلیکیٹ کیا ہوا تھا امریکہ میں اس کا پیلس. جی، اس پہ پریکٹس کرتے میں نے آپ کو وہ جس کا مطلب یہ کہ یہ اترے ویسے نہیں ہے. آپ کو ریہرسل کروائی جاتی ہے، باقاعدہ طور پہ اسٹیپس ہیں، اتنے اسٹیپس بنائے جاتے ہیں، اتنے فلور بنائے جاتے ہیں، تو اس پہ ریہرسل کی جاتی ہے. سیمولیشن جتنی نیئر ٹو ریئل ہوگی اتنا ہی کامیابی کے چانس. اس کا مطلب یہ کہ امریکہ نے پھر وہ جو ایک بیانیہ بنایا تھا کہ مدارو کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، تو پھر وہ تو بات غلط ہو گئی نا سر. دیکھیں یہ آپریشن اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. فار ایگزامپل انہوں نے سوچا ہوگا کہ پیلس میں ہم نے کرنا ہے. اب اگر وہ 10 بلڈنگوں کو یا 10 لوکیشنز کو چینج کرتا ہے تو 10 کو ریپلیکیٹ کرنا بڑا مشکل ہے، 10 کی ریہرسل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے جب ایک ان کے اوریجنل پیلس جس سے کیا ہے اس صورت میں، جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا کہ موسٹلی یہاں رہتے ہیں یا یہ کنفرم ان کو ہو گیا ہوگا کہ آج اسی میں ہے، تو انہوں نے پریکٹس اسی طرح کی ہوگی کہ جس دن وہ اس پیلس میں ہوگا، یہ میرا ماننا ہی ہے، جس دن اس پیلس میں ہوگا اس دن آپریشن ہوگا. انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہا کہ وہ سیف روم جو تھا اس کی بھی پریکٹس باقاعدہ طور پہ کی تھی کہ اگر وہ اس کے اندر بھی گھس جاتے ہیں تو کس طریقے سے وہاں سے ایویکویٹ کیا جا تو سکتا ہے. پہلے زیوم کیا جاتا ہے کہ یہ آپشنز ہیں، لیکن پھر اپنے اسپائز یا انفارمر جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جس دن کنفرم ہوگا کہ اسی پیلس میں اس دن ہم کریں گے، بیکاز وہ ہر ایک کے لیے آلٹرنیٹ تیار مشکل ہوتا ہے پھر کرنا اتنی ایکوریسی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ گرفتاری آپ کیا سمجھتے ہیں ایک فرد کے خلاف کارروائی ہے یا پھر دنیا کو ایک واضح پیغام امریکہ نے دیا ہے کہ امریکہ جو چاہے کر سکتا ہے، اگر ہم دنیا بھر سے اپنی فوجیں واپس بلوا رہے ہیں، اگر ہم اس پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہو گئے، طاقت اب بھی ہم میں ہے تو جہاں چاہیں گے پینیٹریٹ کر سکیں گے. انہوں نے یہ دیا ہے میسج کہ جہاں ہماری نیشنل انٹرسٹ ہوگی ہم اس کو کریں گے. آیا ڈرگ کسی اور ملک میں نہیں، کولمبیا میں نہیں ہوتی، وہاں پہلے کیوں نہیں کیا؟ دنیا میں تو سب سے نمبر 1 کولمبیا کو کہا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کولمبیا کا جو ڈرگ ہے وہ اس کے لیے پیسج وینزویلا ہو سکتا ہے. وینزویلا سے تو اتنا ڈرگ زیادہ بھی نہیں، اس کی تو پرسنٹیج ہی 1%. تو سورس پہ کسی نے ہٹ کیا. یہ پہلے یہ اپنی نیشنل انٹرسٹ امریکہ نے یہ دیکھی ہے کہ 303 بلین آبویسلی بیرلز جو آئل ہے اور موسٹلی انٹیپڈ ہے. دیکھیے اینولی وہ اپنے آئل کا 0.12 ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وینزویلا. اگر اس حساب سے اگر یہ وینزویلا آئل ایکسٹریکٹ کرتا رہے جو کہ انتہائی کم ہے، دنیا میں کم ترین آئل ایکسٹریکٹ کرنے والے ملکوں میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ ریزرو آئل، یہ تو ہے کہ اب 10 لاکھ بیرل تک تو وہ پہنچ چکے تھے نا، لیکن دس از 0.12 I'm saying. میں 1 ملین کو کہہ رہا ہوں 0.12 ہے، اور آپ حساب لگا کر دیکھ لیں کیلکولیٹر سے 2525 سال لگیں گے اس کو پورے کو ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے. یہ اگر اس ریٹ سے کرے تو کوئی ملک چاہے گا کہ وہ 2500 سال تک ویٹ کرے اپنے آئل کو ایکسٹریکٹ امیر ہونے کے لیے، لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے؟ نہیں چاہے گا. اور وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ پولیٹیکل انفراسٹرکچر، ان کے پاس مشینری نہیں ہے، ڈی اسٹیبلائزیشن، سینکشنز، یہ جب ساری چیز دیکھتے اور دوسرا ان کا وہ جو آئل ہے وہ تھوڑا سا تھک ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹیکنالوجی ویسی چاہیے جہاں تک رسائی نہیں، وہ نہیں دینے دے، وہ ویسٹ نہیں دیتا. تو یہ جو میں نے فیکٹرز کہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ساروں کو لسٹ کر دیں، آلموسٹ 90% جو وجوہات ہیں وہ ایکسٹرنل ہے. دیٹ مینس یا ٹیکنالوجی کا ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی، فورن انویسٹمنٹ کی وجہ، لیک آف فورن انویسٹمنٹ ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے ان کا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ڈیپینڈنٹ ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ پر، اور آؤٹ سائڈ ورلڈ نہیں کرنے دے رہی اس کی کہ ہم خود کر لیں گے جب وقت آئے گا، اور وہی آ رہا ہے.